بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 18 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق میں سب سے پہلے سوالات ہیں، تو آئیے سوالات سے ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ هات علامة باب الفعللة ومتى تكون علامة المضارع مضمومة أبدا۔ باب فعللہ کی علامت بیان کیجیے اور اس قاعدے کو بیان کیجیے جس کی وجہ سے علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوتی ہے۔ سوال میں دو چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی چیز باب فعللہ کی علامت ہے، تو باب فعللہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر 4 ہی حروف ہوتے ہیں اور چاروں اصلی ہوتے ہیں، کسی قسم کا اضافہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ ایسے کون سے افعال ہیں جن کی علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوتی ہے، تو اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس فعل کے ماضی کے صیغے میں 4 حروف ہوں، چاہے وہ 4 حروف اصلی ہوں یا زائد ہوں، تو ان کی علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوگی، جس کی مثال باب فعللہ بھی ہے۔ بعثر یبعثر، یہاں یا جو علامت مضارع ہے مضموم ہے۔ دوسرا سوال ہے کم قسما للرباعی المزید فیہ وکم بابا لکل منہا۔ رباعی مزید فیہ کی کتنی اقسام ہیں اور ان میں سے ہر قسم کے کتنے ابواب ہیں؟ تو رباعی مزید فیہ کی 2 قسمیں ہیں، بحمزۃ الوصل و بدون حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی کے ساتھ آنے والے ابواب اور بغیر حمزہ وصلی کے آنے والے ابواب۔ حمزہ وصلی کے ساتھ آنے والے ابواب 2 ہیں، باب افعلال اور باب افعلال، جبکہ بغیر حمزہ وصلی کے آنے والا باب 1 ہے، باب تفاعل۔ تیسرا سوال ہے ما ہی علامت باب التفاعل والافعلال والافعلال۔ باب تفاعل، افعلال اور افعلال کی علامات ذکر کیجیے۔ تو باب تفاعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے 4 حروف اصلیہ سے پہلے تا زائدہ آتی ہے، جس کی مثال ہے تسربل، سربل اصلی حروف اور اس سے پہلے تا زائدہ ہے۔ باب افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس کا دوسرا لام کلمہ مکرر آتا ہے اور وہ تکرار تشدید کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اور دوسرے لام کے ساتھ جو اس جیسا ایک حرف آتا ہے وہ زائد ہوتا ہے، حروف اصلیہ میں سے نہیں ہوتا۔ اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کے ماضی اور امر کے صیغوں کی ابتدا میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے اقشعر، اب اقشعر اس میں قشعر یہ اصلی 4 حروف ہیں، آخر میں را جو دوسرا لام کلمہ ہے وہ تکرار کے ساتھ آیا ہے اور اس کا ادغام ہم نے کیا ہے، اور ماضی کے صیغے کی ابتدا کے اندر حمزہ وصلی بھی پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے باب افعلال۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے عین کلمہ کے بعد نون زائد ہوتا ہے اور اس کے ماضی اور امر کے صیغے کی ابتدا میں بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے ابرنشقا، ابرنشقا کے اصلی حروف ہیں برشقا، را عین کلمہ ہے، اس کے بعد نون زائدہ ہے اور ابتدا میں حمزہ وصلیہ پایا جا رہا ہے۔ ہمارا آخری سوال ہے بین اعلال اقشعر یقشعر وما الفرق بین اعلالہما و اعلال کلمات احمر۔ اقشعر یقشعر میں جو اعلال ہم نے پڑھا اس کو بیان کیجئے، اور اس اعلال اور احمرہ کے اعلال میں فرق کیا ہے؟ اقشعر یقشعر میں ہم نے یہ اعلال پڑھا کہ اصل میں صیغہ ہے اقشعرر یقشعرر، اس کے اندر ہم نے احمرار باب افعلال کے طرز اور طریقے پر ادغام کیا ہے، یعنی اقشعرر کو اقشعرہ بنا دیا، اور اس کے اعلال اور باب افعلال کے اعلال کے اندر فرق یہ ہے کہ باب افعلال کے اندر جو ایک جیسے 2 حروف ہیں ان سے قبل والا جو حرف ہے وہ متحرک ہے، احمرارا، جس کو ہم نے احمرہ بنایا، جبکہ یہاں پر اقشعرارا کہ ان 2 ہم جنس اور ایک جیسے حروف سے پہلے والا حرف ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، تو ہم نے ان دونوں میں سے پہلے کی حرکت اس سے قبل جو حرف ہے اس کو دے دی اور پھر ان دونوں کا آپس میں ادغام کیا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہماری اس مشق کا اگلا سوال ہے عین الابواب للمصادر التالیۃ بعلاماتها ثم صرفها وطبق القواعد فيها۔ آنے والے مصادر کی تعین کیجیے علامات کے ساتھ اور پھر اس کی گردان پڑھیے اور قواعد کی بھی تطبیق کیجیے، قاعدوں کو جاری کیجیے۔ ایک صیغے کو میں حل کر دیتا ہوں، اس کی گردان بھی پڑھ دیتا ہوں۔
بقیہ صیغوں کے صرف ابواب کی تعین کریں گے، علامات اور اس کی جو گردان ہے وہ آپ خود پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلا صیغہ ہے القنطرۃ۔ القنطرۃ یہ باب فعللہ سے ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف 4 حروف اصلیہ پائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر زائد حرف نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو قاعدہ جاری ہوا وہ یہ ہے کہ اس کا مضارع کا صیغہ اس کی علامت مضموم ہوگی، اس پر پیش ہوگی، اس لیے کہ اس کے ماضی میں صرف 4 حروف ہیں اور وہ ہے قنطرہ۔ اس کی گردان پڑھ دیتا ہوں۔ قنطرہ يقنطر قنطرة فهو مقنطر، وقنطر يقنطر قنطرة فذاك مقنطر، الأمر منه قنطر والنهي عنه لا تقنطر، والظرف منه مقنطر مقنطران مقنطرات۔ الزعفرة زعفر يزعفر، یہ باب فعللہ سے ہے۔ العسکرة عسکر يعسكر، یہ بھی باب فعللہ سے ہے۔ التزندق یہ باب تفاعل سے ہے، تزندق يتزندق تزندقا۔ التبختر یہ بھی تبختر يتبختر تبخترا، باب تفاعل سے ہے۔ التزلزل تزلزل يتزلزل، باب تفاعل سے ہے۔ الاجلعباب اجلعب یجلعب، یہ باب افعلال سے ہے۔ الازمہرار یہ بھی ازمہر یزمہر، باب افعلال سے ہے۔ الاکفہرار اکفہر یکفہر، یہ بھی باب افعلال سے ہے۔ الاسلنطاح اسلنطح یسلنطح، یہ باب افعلال سے ہے۔ الادرنفاق ادرنفق یدرنفق، باب افعلال سے ہے۔ الادرنماج یہ بھی ادرنجم یدرنجم، باب افعلال سے ہے۔ ان کی گردانیں اور ان میں جاری ہونے والے قواعد اور علامات آپ خود دہرا لیجئے۔ اگلا سوال ہے حل الصیغ التالیۃ، آنے والے صیغوں کو حل کیجئے۔ وحول صیغ الماضی منها الى المضارع حسب القاعدۃ المذکورہ، اور ان کے اندر جو ماضی کے صیغے ہیں اس کو مضارع کے اندر منتقل کیجئے، جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اس قاعدے کے مطابق۔ چند صیغے میں حل کر دیتا ہوں، بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیجئے۔ سب سے پہلا صیغہ ہے لا تزخرف، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں معروف باب فعللہ سے ہے، اس کا ماضی زخرف اور مضارع یزخرف ہے۔ اس کے بعد ہے لتقنطرن، یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر حاضر فعل مضارع معلوم بانون ثقیلہ باب فعللہ سے ہے، یعنی قنطرہ اس کا ماضی اور یقنطر اس کا مضارع۔ ناصرو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف باب مفاعلہ سے ہے، اس کا ماضی ناصرہ ہے اور اس کا مضارع یناصر ہے۔ قنطرتما یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر فعل ماضی معروف باب فعللہ سے ہے، اس کا ماضی قنطرہ اور مضارع یقنطر۔ لیتبعثرن یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل امر معروف بانون ثقیلہ باب تفاعل سے ہے، اس کا ماضی تبعثر اور مضارع یتبعثر ہے۔ اس کے بعد ہے ابللنا، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف باب فعللہ سے ہے، اس کا ماضی ابللا، اس کا مضارع یبلل ہے۔ اس کے بعد ہے لیتعترفن، یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل امر معروف بانون ثقیلہ باب تفاعل سے ہے۔ ادرنجمت یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف باب افعلال سے ہے، اس کا ماضی ادرنجم اور اس کا مضارع یدرنجم۔ اسلنطح یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف باب افعلال سے ہے، اس کا ماضی اسلنطح اور مضارع یسلنطح ہے۔ لا یدرنفقا یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل نہیں معروف باب افعلال سے ہے، اس کا ماضی ادرنفقا اور اس کا مضارع یدرنفق ہے۔ ارشدہ یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معروف باب افعال سے ہے، اس کا ماضی ارشدہ اور اس کا مضارع یرشد ہے۔ لیزمہررن یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع معروف مؤکد بانون ثقیلہ باب افعلال سے ہے، اس کا ماضی ازمہر اور مضارع یزمہر ہے۔ یہ چند صیغے میں نے حل کر دیے ہیں، بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیں گے، میں ان صیغوں کو پڑھ دیتا ہوں۔ مکفہرات مطلخمون حادث بعثرت اخشوشنت تعارفتما اشتدتا
تسلطت، كتب، قرأ، دفع. ہمارا اگلا سوال ہے استخرج الافعال والاسماء التي تتعلق بالقاعدة والابواب الاربعة المذكورة. سبق کے اندر ذکر کیا گئے 4 ابواب اور قاعدے سے متعلق افعال اور اسماء کی تخریج کیجیے. میں چند جملوں سے صیغوں کی تعین کر دیتا ہوں. سب سے پہلا جملہ ہے الذي يوسوس في صدور الناس. یوسوس یہ باب فاعل سے مضارع کا صیغہ ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. بعثر یہ ماضی مجہول کا باب فاعل سے صیغہ ہے. او يكون لك بيت من زخرف. زخرف یہ باب فاعل سے ہے. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر مضارع کا صیغہ باب افعال سے ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. بعثرت یہ ماضی کا صیغہ باب فاعل سے ہے. دحرجت الكرة دحرجة. دحرجت یہ باب فاعل سے ماضی کا صیغہ ہے. وسوس الحلي وسوسة. وسوسہ یہ باب فاعل سے ماضی کا صیغہ ہے. اشمعل العمال في طلب الرزق. اشمعل باب افعال سے ہے. استمعت الى زقزقة العصافير. زقزقۃ یہ باب فاعل کا ہم وزن مصدر ہے. لا يعجبنا زخارف الدنيا. زخارف یہ باب فاعل سے ہے. لا تدرنفقوا في الازدحام. لا تدرنفقوا یہ باب افعال سے نہیں کا صیغہ ہے. تدہورت معیشت البلد بعد الحرب. تدہورت یہ باب تفاعل سے ماضی کا صیغہ ہے. یہاں تک صیغوں کو میں نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے، بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیں. ہماری اس مشق کا آخری سوال ہے هذه مثالین تحت كل من الابواب والقاعدة المذکورہ. جو سبق کے اندر ابواب ذکر ہوئے ہیں اور جس قاعدے کو ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق 2 مثالیں لائیں. تو یہ تھی ہماری سبق نمبر 18 کی مشق. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 19 شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ان اسباق کی تکمیل ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.